تکبر میں یا ضرورتی تکبر کسے کہتے ہیں اور تکبر کیسی بری چیز ہے، یہ تو پچھلی دفعہ ہو گیا۔ جب تکبر اتنے بری چیز ہے تو اس سے بچنے کے لیے پلان کرنا پڑے گا، کچھ کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے حضرات صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالی ایک مراقبہ دیتے ہیں جس کو ہر وقت میں دہرانا چاہیے۔ تکبر کے خیال جب دل میں آئے تو یہ اسی دن اسی وقت میں یہ سوچنا چاہیے۔ ایک یہ سوچے کہ میں بڑا عالم ہو گیا، بڑا قاری ہو گیا، حافظ ہو گیا، میرے اندر بہت بڑی چیز ہے، میں تو بڑا ہوں اور یہ کچھ نہیں ہے۔ جب یہ آئے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر اللہ نے جو علم دیا، کمال دیا، یہ میرے پاس مال ہے، یہ فقیر ہے تو مال آیا یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھے کہ میرے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ نہیں، تو اس کو حقیر جانے۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ کمال، یہ خوبی جس کو میں جس کو لے کر میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے مجھے پیسے دیا اس لیے میں بڑا ہو گیا، اللہ نے مجھے علم دیا اس لیے میں عالم ہو گیا، اللہ نے مجھے قرات دی میں قاری ہو گیا۔ جی، تو یہ اللہ جل شانہ نے مجھے امام بنایا، اللہ جل شانہ نے مجھے جج بنایا، کسی مدرسے کے پرنسپل بنایا۔ غرض کے کوئی بھی کمال آدمی کو ملتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے میرے پاس تو یہ پہلی یہ چیزیں تھی نہیں، اللہ نے دیا مجھے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اور جب اللہ کی دی ہوئی چیز میری تو کچھ نہیں، کسی کی دی ہوئی چیز کو دیکھ کر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے، دوسروں کو گھٹیا سمجھے۔ اگر جس کی دی ہوئی چیز ہے وہ میرے سے واپس بھی تو لے سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جناب جس کو کمال ملا ہے کو اپنی طرف سے لیا، وہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ اور اللہ جل شانہ بہت سارے واقعات دنیا میں دکھا دیتے ہیں کہ اللہ اپنی دی ہوئی چیز لے بھی لیتے ہیں۔ کسی کو اپنے بچوں پر میرے پاس 3-4 بچے سب عالم میں حفاظ ہیں، جناب عالی کوئی دن میں ایکسیڈنٹ میں دونوں مر گئے۔ جن بچوں کی وجہ سے تم دوسروں کو حقیر سمجھ رہے تھے وہ اب تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے پر پیسہ دیا تھا، بزنس میں ایسے مار کھایا تو جناب والے دوسرے دن فقیر بن گئے۔ جی، تو اس طرح ہوتے ہیں بعض آدمی جناب والے بڑے حافظ اچھے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے یاد بھلا دیتے ہیں۔ واہ، 1-2 سال تک نہ قرآن پڑھایا نہ سنایا، بھول گئے، اب دوبارہ یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد ہوتا ہی نہیں۔ تو حافظ بن کر، قاری قرآن ہو کر ہرا ہی نہیں۔ عالم ہوتے ہیں، علم بھی چھن جاتی ہے، علم بھی ایسی چیز ہے جو چھن جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ پڑھتے وقت بڑا عالم ہو کر نکلے تھے اور بعد میں جناب والے نام رہ گیا مولوی صاحب مرزا، لیکن کسی مسئلے کے بارے میں نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ کتاب میں
بتا سکتا ہے فلاں ہے فلاں فلاں کچھ. اسی لیے تو ضرب المثل بھی ہے کہ سے چیز بے سے چیز پائیدار نہ مانت، مال بے تجارت، ملک بے سیاست، علم بے بحث. کہ جناب مال ہے، مال پر آدمی گھمنڈ کرتے ہیں، بزنس نہ ہو، بزنس ڈاؤن ہو گیا ہو، ختم، مال ختم ہو جائے گا. مال آپ کو 1000 پاؤنڈ ہے، یہ 1000 پاؤنڈ لینے کا نہیں، جب تو بزنس میں رکھو گے تو بڑھے گا، ورنہ کھاؤ گے ایک دن 1000 پاؤنڈ ختم ہو جائے گا. بزنس ضروری ہے. اسی طریقے پر سیاست، ملک میں صحیح پولیٹکس نہ ہو تو ملک بھی برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے علم ہے، بعض مباحثات، تکرار وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں تو علم میں چلا جاتا ہے. تو غرض کی ان چیزوں کو، ملک کو، بادشاہت کو، ان چیزوں کو لے کر آدمی گھمنڈ کرے. پچھلے سال پرائم منسٹر تھے جناب والے، 5 سال پورا ہو گیا، کوئی اور پرائم منسٹر ہو گیا. تو یہ کمالات جو آدمی کے پاس ہوتے ہیں اللہ لے بھی لیتے ہیں. تو دی ہوئی اللہ کی ہے، سب عاریت اور ادھار ہے. کسی کے کار لے کے تم گاڑی چلا، ہاں میرے پاس کار نہیں ہے، کار تمہارے پاس بھی تو نہیں، تم تو کیسے ادھار لیا ہوا. یہ تو اللہ کی طرف سے ادھار لی ہوئی چیزیں ہیں سارے کی ساری، تو کیسے گھمنڈ کر رہے ہیں. تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جو دوسرے لوگوں کو حقیر جانتا ہوں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. میرے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. اللہ کسی وقت لے لیا تو میں اس کی طرف ہو جاؤں گا. یہاں میں اس کا حق ہے، وہ ابھی جیسا ہے میں بھی ایسے ہوں. آیا سمجھ میں؟ تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ تکبر جب آدمی کے اندر کسی کو برا دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو ذرا سے دل میں کبھی خیال آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آدمی تو جناب اس کو کبھی سوچنا چاہیے تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں. میں تو یہ ہوں کہ مٹی کا ڈھیر ہوں. ناپاک پانی ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے، وہ ناپاک پانی سے میرا باڈی بنا ہوا ہے. جی، ناپاک پانی سے میرے پوری باڈی بنی ہوئی ہے. اور جناب والی مٹی ہے تو یہ مٹی ہے، وہ بھی مٹی، یہ مٹی سبھی برابر ہے. تو کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا. پیسے سے، مال سے، علم سے، ان چیزوں سے، یہ تو دی ہوئی چیزیں ادھار کی ہے. اس نے ادھار لیا نہیں، آپ کو ادھار مل گیا ہے، تو یہی فرق ہوا جی. اسی لیے جن چیزوں کو دیکھ کر آدمی کو سمجھ لیتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں، اس وقت فوراً اپنے مراقبہ کرو، دھیان کرو. مراقبہ میں فوراً یہ دھیان جما لو کہ جس چیز کو تو میں دیکھ رہا ہوں یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، وہ اس میں بھی وہ نہیں ہے، میرے پاس بھی یہ نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. اس نے اللہ سے ادھار لیا نہیں، اللہ نے اس کو دیا نہیں ادھار، مجھے اللہ نے ادھار دیا ہے، بس یہ فرق ہے. لیکن ادھار ہی تو ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے. تو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں بڑا حقیر ہے، ہر ایک سے مانگ مانگ کے کھاتا ہے، کپڑا جوتا پھٹا پرانا ہے جی، اور میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میں تو بہت ہوں. لیکن تمہیں کیا معلوم ہے، کسی کو کیا معلوم ہے کہ اس نے جناب اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہو گیا، مقبول ہو گیا. اور جناب کیا ہوا، اتنے کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو دنیا کے اتنے سارے چیزوں کا مالک بن گئے. اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے اللہ نے رد کر دیا ایک آدمی کو جی. اور ایک آدمی کو جناب ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا ہے. پڑے اس کے پاس کپڑے ہیں پھٹے پرانے، جوتے ہیں بیٹی کھانے،
یہ سارے کپڑے کوئی ٹھکانا نہیں ہے، کھانے پینے کا لیکن نہیں ہے، پریشان ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کو مقبول ہے جی، تو وہ بس. اور یہ صاحب جناب علی اللہ کو نہیں مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے مگر اللہ رسول کے شریعت کے مطابق چلتا نہیں ہے، تو وہ تو ذلیل ہے جی. وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، یہ ذلیل ہے. پڑھے دیکھنے میں شان شوکت کچھ بھی ہے تو کیا فائدہ ہوا. اس لیے کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ میں حقیر اگرچہ دیکھ رہا ہوں اس کو، وہ اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے. اور ہو سکتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، میری ساری نماز دعا حج زکوٰۃ کے بہت بڑا عمل ہے، لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے کسی غلطی کی وجہ سے سب کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جہاں یہاں ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی آ گئی، دونوں برابر برابر. کیسے کہہ دیا یہ گھٹیا ہے میں بڑھیا ہوں، یہ حقیر ہے میں عزیز ہوں، یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس طریقہ پر اس طرح پر باتوں کو سوچنا چاہیے، یعنی دھیان ادھر لے جانا چاہیے. اور جناب اس کے ساتھ ایک تو خیال رکھا کریں ہمیشہ جب دوسروں کو حقیر دیکھ نظر آئے، کیا پتہ ہے کہ آدمی کافر بھی ہے، در رہے گا آپ میں جو یہ دیکھو کافر کے بچے کتنے گندا ہے، توبہ آیا نہیں تو کر جی. تو ممکن ہے کہ آپ کو کیا تو پتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکم مؤمن یحییٰ مومنا یولد مومنا یحییٰ مومنا ویموت مومنا، ومنکم من یولد کافرا یحییٰ کافرا ویموت مومنا، ومنکم من یولد مومنا یحییٰ مومنا ویموت کافرا. تم میں سے بعض پیدا ہوتا ہے کافر کے گھر میں، باپ کافر ہے، خود کافر ہوا، زندگی گزارتا ہے کافروں کی طرح کافر، لیکن مرتے وقت ایمان سے مرتا ہے. بعض آدمی مسلمان کے گھر میں مسلمان بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن مرتے وقت کافر ہو کر مرتا ہے جی. تو اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، آخر کے جو اعمال ہے اسی اعتبار سے وہی عمل ہے. آخر کے عمل اگر لا الہ الا اللہ ہوا، آخر کے عمل اگر کیا شریعت کے مطابق ہوا اور اسی وقت موت آئی، تو کہیں گے یہ آدمی ہے اور جنتی ہے. تو کہنا یہ کسی کافر کو دیکھ کر بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر کے مرے، اور کسی بڑے مسلمان کو ہاں یہ میں بڑا مسلمان ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس نبی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، وہاں اب دوسروں کو جانا حقیر. تو کیا ہو سکتا ہے یہ خدا نخواستہ منہ سے ایسا کوئی لفظ کبھی نکل گیا اللہ کو پسند نہیں ہے، کفریہ لفظ نکل آیا، شرک کا لفظ نکل آیا، یا کبھی ایسا ہو گیا ہے کہ دوسروں کی بات سنتے سنتے بہت سارے دین کی باتوں کو انکار کر دیا ہے، وہ کافر ہو گیا جی. کتنے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے خلاف باتیں بول رہا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. بہت تو ایسا ہی کوئی آدمی مسلمان ہو بعد میں یہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو ظاہر بات ہے یہ جس کو میں حقیر جان رہا تھا وہ تو ایمان لے کے مرا، کون اچھا ہوا. اسی لیے یہ دیکھنا چاہیے، کسی کو دیکھ کر حقیر نہیں جاننا چاہیے. حضرات صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالی اسی لیے کہ جب تک تو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کتا جو جانور ہے وہ تجھ سے بہتر ہے،
تب تک تو آدمی نہیں ہے. ہاں تو آدمی ہی تو میں کہہ رہا ہوں کیسے مسلمان نہیں کہتے ہیں. تھا آ کے تو خود را بدتر نشماری از کل از سگے خیش، تو مسلمان نہیں. جب تک کتے سے جناب عالی اپنے آپ کو بدتر نہ سمجھو تب تک تو مسلمان ہی نہ ہو. تو احتقار، حقارت کرنا کسی کو بہت بری چیز ہے. بہرحال تو کافروں کے، کفار کے ساتھ نفرت نہیں ہے. کافر کے اندر کفر جو ہے نا وہ بری چیز ہے نا. ایک آدمی اچھا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹا آدمی ہے، تو یہ آدمی خراب نہیں. آدمی اصل میں ٹھیک ہے، جھوٹ اس کے ساتھ لگ گیا. بتاؤ کپڑا ہے تمہارا کتنا اچھا سفید کپڑا پہنے، قیمتی کپڑا پہنے ہیں، کپڑا ٹھیک ٹھاک ہے نا. لیکن اگر تمہارے بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی پخانا لگ گیا، کچھ لگ گیا تو ناپاک ہو گیا، ناپاک ہو جائے گا نا. بس ناپاک. لیکن اصل میں کپڑا پاک ہے، لگ گئی ہے ناپاکی، اب کسی بھی وقت ناپاکی دھو دا کے کلین کر سکتے ہیں آپ، ہے نا. تو یہ کافر لوگ ہیں. اس کی باڈی ایک مسلمان کی باڈی کیا فرق ہے؟ سبھی ایک ہی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ کفر لگ گیا تو کفر کو دھو دیا، توبہ کر کے اسے دھو دیا، پاک ہو گیا. اسی لیے کافر کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کافر کے کفر کو برا سمجھنا چاہیے، ہے نا. یا یوں کہے میں کسی کافر کو اگر برا سمجھتا ہوں اس کو کفر کی وجہ سے برا سمجھتا ہوں، آدمی ہونے کے اعتبار سے برا نہیں جانتا. ان چیزوں کو لوگ فرق نہیں کر سکتے. بدعتی بدعتی ہے اپنے جگہ میں، کہ بدعت کی وجہ سے بدعتی بنا ہے. اصل میں تو آدمی ہے میرے طرح آدمی، میں جیسا ہو ویسے ہی. تو اس کے بدعت سے نفرت ہو، بدعت کو کفر اور اللہ کی نافرمانی، بدعت، شرک، یہ چیز بری چیز ہے. آدمی اصل میں بری چیز نہیں، آدمی اصل میں بری چیز نہیں. آدمی تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم سے آدمی تو نکلے، ہے نا. حضرت آدم سے آدم کے اولاد ہی نکلے ہی نا. تو آدم کی بری چیز ہے. آدم صلی اللہ کے محبوب ترین بندہ ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو، اپنے قدرت کے ہاتھ سے ان کو بنا کر خود ہی اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی. ہمارے یہاں تھا ہمارے بڑی ماں کے پیٹ میں بن جائے تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جائے اس کے کا نام ہے، اس کے اندر روح پھونک دے. اس طرح ہوتا ہے نا. تو ادھر آدم کو تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ وہ فرشتے جا اس کو بنا لیا نا، ہاں بنا لیا، اس کے اندر روح یہ لے لو، اس کے منہ میں ڈال دے. ایسے کسی کے ذریعے سے نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. نہیں حضرت جبرائیل سے بتایا، زمین میں سفر کر کے زمین کے ہر طرح کے، ہر مزاج کے مٹی کو اکٹھا کر کے لے کے مٹی بھر کے لایا. اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے قدرت کے ہاتھوں سے، اپنے شان ہاتھوں سے باڈی بنائی. باڈی جب سیدھا ٹھیک ٹھاک مکمل ہو گیا تو نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ فرمایا میں میری طرف سے ایک روح اس کے اندر ڈال دیا. جی تو آدم کے اندر، تو وہی آدم سے کیا نکلے گا؟ کوئی آدم سے آدمی تو نکلے گا، آدم سے شیطان تو نہیں نکلے گا نا، جن تو نہیں نکلے گا نا، آدم سے فرشتہ تو نہیں نکلے گا، آدمی ہی نکلے گا. تو آدم اگر اچھا ہے تو ہر چیزیں اچھے ہیں. تو یقیناً آدم اچھے ہیں تو ہر انسان اچھا ہے. بنیادی طور پر انسان ہونے کی حیثیت سے سب انسان بے داغ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. کافر کہو، یہود کہو، نصارہ کہو، مسلمان کہو، غیر مسلم کہو، کوئی بھی کہو، انسان ہونے کے وائے پر سب ٹھیک، سب بے داغ ہے. لیکن انسان نے اپنے ارادہ سے، اپنے انسانیت کے ساتھ کوئی گندگی اپنے اندر
لگا لیا، ایڈ کر دیا، لگا لیا ہے. اگر کبھی کفر ایڈ کرتے ہیں، کبھی شرک لگاتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی لگا لیتے ہیں. تو لگانے کو جیسے اپنے آپ کو ناپاک کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کہتے ہیں پاک کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، ذرا رو دو کہ کہہ دو خدا معاف کر دے، پاک ہوگی. جی تو یہ ہے. تو انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے جیسے سمجھنا چاہیے، میں جیسا وہ بھی ایسا. جی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. حقیر اگر ہے تو کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے وہ گندا ہوتا ہے. تو یہ کفر، شرک، نافرمانی، بدعت یہ ہے گندگی، یہ ہے گندگی. آدمی گندا نہیں ہے، سمجھ میں آیا. لہذا یہ صوفیاء کرام کہتے ہیں تا کہ خود را بدتر نشماری از سگے تو مسلمان نہیں. جب تک کہ اپنے کتے سے بدتر خود کو نہ جانو تب تک تو مسلمان نہیں. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے، اور اپنے پچھلے ماضی حالات کو دیکھ کر روتے تھے. کاش کہ میں جنگل کا چڑیا ہوتا، کبھی کاش میں گھاس اور تنکا ہوتا. اس طرح ہے. کیا مطلب ہے؟ گھاس تنکا ہوتا مطلب تو اپنے آپ کو اتنے حقیر جانتے تھے، حقیر سمجھ لیتے. جب کہنا ہے اپنے آپ کو حقیر جانتے تھے. کس وجہ پر؟ کہ قیامت میں پوچھو بگی یہ کیا کیا ہے. تو گھاس تنکے سے تو پوچھ نہیں ہوگی، اجی کتے سے تو پوچھ نہیں ہوگی، اسے پوچھ نہیں ہوگی. لہذا وہ تو بخشے بخش رہی ہے، اور میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے. جی اسی لیے کیسے دوسرے پر گمن کرنا ہوتا ہے. بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے جی. حضرات محدثین میں بھی ہے، تابعین میں بھی ہے، جنہوں نے جب آخرت پر سوچا، آخرت سے متعلق قبر سے لے کر جہنم تک کے یہ حالات کو دیکھا حدیثوں میں، قرآن میں، تو ان کی منہ بند ہو گیا. ہنسی ختم ہو گئی. ہمیشہ روتے تھے، ہنسی ختم ہو گئی. بعض نے تو قسمیں کھا لی کہ میں جب تک مجھے یہ بات معلوم نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد ما هو المصیر لی، جنت میرے ٹھکانہ ہوگا یا جہنم، یہ جب تک معلوم نہ ہوگا تب تک میں ہنسوں گا نہیں. کہتے ہیں کہ تب تک میں منہ سے بات نہیں کروں گا کسی سے. جی کیا کہتے وہ آدمی کیسے ہنس سکتا ہے جس کے سامنے جنت جہنم ہے، پتہ نہیں جہنم میں جائے یا جنت میں، یہ پتہ نہ ہو، وہ ہنسے کیسے؟ اس کا منہ کیسے کھلا رہے، بولے کیسے؟ خدا کی قسم میں بولوں گا نہیں، خدا کی قسم میں ہنسوں گا. جی چنانچہ حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالی، بخاری شریف کے مشہور شاعر ابن حجر عسقلانی نے 30 آدمی کے نام گنوائے، چوتھا 25. دوسرے شارحین نے کچھ اور بتائے. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے 30 آدمی کے نام لکھا، یعنی سب ملا کر جنہوں نے مرنے سے پہلے قسمیں کھائی تھی ہم بات نہیں کریں گے، ہنسیں گے نہیں. جی جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میرے ٹھکانہ کیا ہے.
جنت جہنم۔ چنانچہ یہ حضرات جب انتقال کر گئے تو انتقال کے بعد جو غسل دے رہے ہیں وہ وہاں پر ہنسنے لگے، وہاں پر ہنسنے لگے۔ تعجب کرے یہ ہنس رہے، کہتے یہ کبھی ہنستے نہیں تھے، آج ہنس رہے۔ بعض جناب والے غسل دے کر اس کو جب کیا نام کپڑا کوڑا پہنا کر رکھا ہے لے جانے کے لیے، کندھے پر چڑھائے تو وہاں بولنے لگے، لوگوں مجھے اللہ نے معاف کر دیا جی، اس سے بولنے لگے۔ متکلم بعد الموت، الضاحک بعد الموت۔ مطلب یہ ہے کیسے کس کمال پر آدمی کسی دوسرے کو حقیر جانے جی۔ یہاں سے بدترین انسان جو قرآن میں اعلان ہوا، اولئک هم شر البریہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ جو کفر کی اہل کتاب میں سے اور کفار اور مشرکین میں سے جی، تمام کفار جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جی، ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے۔ اور کیا نام ہے، اولئک هم شر البریہ، اللہ کے مخلوقات میں سب سے زیادہ بدترین جی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ڈکلیئر کرتے، لیکن آپ کو اور مجھے کیا معلوم ہے کافر کون ہے جی، مشرک کون ہے اللہ کے نزدیک؟ کیونکہ یہ تو پتہ چلے گا مرتے وقت۔ جب مرنے سے پہلے آدمی کافر رہ کر مرتے وقت ایمان سے بھی مر سکتا ہے، تو میں جس کو کافر سمجھ رہا ہوں اصل میں وہ کافر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اور بات ہے، جس کا اندر کفر ہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، جو کچھ ہے، لیکن یہ کفر تو مرنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کافر کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے کون۔ اسی لیے کسی کو برا جاننا اس کے کفر کی وجہ سے برا جاننا ہوتا ہے، آدمی کے حساب سے برا جاننا نہیں چاہیے، سب برابر۔ لہذا اچھائی کو دیکھ کر فخر کرنا، تکبر کرنا، حقیر جاننا، یہ عقل کے اعتبار سے بھی بہت بری چیز ہے، نقل اور شریعت کے اعتبار سے بھی بہت بری چیز ہے بھائی۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں خیال رکھیں۔ بنیادی طور پر کیا، میں اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ رہا ہوں، اس وجہ سے بڑا سمجھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت پیسے، کار ہے، دولت ہے جی، ہاں، تو یہ تو میرے پاس ہے، کسی اور کی میرے تو ہے ہی نہیں۔ وہ کبھی چھین لیے تو میں اس سے بھی ذلیل ہو جاؤں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، ادھر فوراً ذہن ادھر لے جانا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خیالات آئے، تو پھر بعد میں آپ پلان کریں آئندہ۔ ایک دفعہ تو جب خیالات آئے ہیں تو آپ خیال کو ادھر لے جائیں، اور آئندہ اس قسم کے خیالات میں آدمی غافل ہو جائے نہ ہونے کے لیے یہ ہمیشہ خیال کرے، جب کہ اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اللہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کی عظمتوں کا کوئی انتہا نہیں، اللہ اکبر، اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ میرے اندر جو بھی کچھ ہے، کچھ بھی نہیں میرے، وہ تو اس کی دی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ جناب والی تسبیح میں جو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، ان تسبیحوں میں ذرا موقع میں بیٹھ کر سوچا کریں، یعنی بڑائی تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبریائی تو سارے اللہ کے ہاتھ میں جی۔ میں کیسے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں جی، جبکہ میں مٹی ناپاک پانی سے بنا ہوا ہوں، میں کیسے بڑا ہوں؟ اگر کچھ ہے میرے تو اس کی دی ہوئی چیز ہے سارا۔ یہ ہے اس کے
ہے علاج کا طریقہ۔ تو تکبر بہت بری چیز، تکبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے یاد رکھے تکبر میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے تو وہ میری چادر، عظمت کی چادر کو کھینچتا ہے اپنی طرف، میں اپنی طرف کھینچتا ہوں، وہ مجھ سے کھینچ کے نکالنا چاہتا ہے۔ اس طریقہ پر میرے سے لڑنے والا، میں اس کو پکڑ کر اوندا جہنم میں ڈالوں گا۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، جنت میں داخلہ ممکن نہیں تکبر، تھوڑا بہت بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہو، دوسرے کو حقیر جانا، اپنے کو بڑا جانا، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اس کی برائی بھی یاد رکھیں، خیالات آئے تو خیالات بدلنے کی پریکٹس کریں۔ پھر جناب علی اطمینان سے جب خالی وقت آ جائے تو اس طرح سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کے جو معانی ہم نے پہلے ادھر بتائے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، ان کی معانی پر مراقبہ کریں، سوچیں 5 منٹ 10 منٹ اس طرح کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ پاک رکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ میدان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ۔